دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ کسی خاتون کا سوال ہے کہ میرا نفلی روزہ رکھنے کی بہت خواہش ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کثرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھوں، لیکن میرا خامند مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتا۔ کیا خامند کی اجازت کے بغیر میں نفلی روزے رکھ سکتی ہوں؟ خواتین سے میری ایک گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال خامند کو ذمہ دار اور گھر کے اوپر ایک سربراہ مقرر کیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بیوی کو حکم ہے کہ اپنے خامند کی اطاعت کرے، اپنے خامند سے مشورہ کر کے، اور جو چیز اس کا خامند اس کو کہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ آپ کا تو یہ سوال ہے، ایک سوال ایک خاتون میرے پاس خود آئی، اس نے مجھے کہا کہ میں اور میرا خامند پچھلے تقریباً 8-9 سال سے الگ الگ کمرے میں سوتے ہیں، اور اب آ کے میرے خامند کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بہن کس وجہ سے، کیا وجہ ہے، اصل معاملہ کیا ہے؟ تو مجھے وہ کہنے لگی کہ میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں دین کا کام کروں، باہر نکل کے دعوت کا کام کروں، لیکن میرا خامند کہتا ہے کہ نہیں، تو گھر میں رہ، میری خدمت کر، تو باہر جا کے نہیں کام کرے گی۔ تو اس بنا پر میں نے خامند سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا، اور میں تقریباً 9-10 سال سے، غالباً 9 کا حدا اس نے شاید، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، تو اتنے سالوں سے میں الگ کمرے میں سوتی ہوں اور میرا خامند الگ کمرے میں سوتا ہے، اور ہمارے درمیان حق زوجیت والا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس خاتون کو سمجھایا، میں نے کہا میری بہن بات یاد رکھو، آپ کا گھر سے نکل کر دعوت کا کام کرنا یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے اگر آپ کرتی ہو تو، لیکن اجر اس صورت کے اندر ہے جب آپ کا خامند آپ کو اجازت دے۔ اگر آپ کا خامند آپ کو منع کر رہا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ میں خامند کی نافرمانی کر کے اس کے حکم کے خلاف میں باہر جا کے دروس دوں یا میں دین کی فلاح کا یا دعوت کا کام کروں، لیکن آپ اپنے خامند کی نافرمانی کریں اور اس کا حق اس کو نہ دیں، میں نے کہا اللہ ایسی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس میں آپ گناہگار ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا سوال ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا خامند اگر روکے تب بھی آپ رکھو گی، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے اور وہ فرض ہیں۔ اور خامند اگر اللہ کے حکم سے آپ کو روک رہا ہے، جو اللہ کا حکم جو فرض ہے اس سے روک رہا ہے، تو آپ خامند کی نہیں مانو گی، اللہ کے حکم کو مانو گی۔ مثلا نماز فرض ہے، آپ کا خامند کہتا ہے نہیں تو نے نماز نہیں پڑھنی، آپ فرض نماز جو اللہ کی طرف سے فرض ہے وہ خامند کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتی، بلکہ آپ اللہ کی بات مانو گی۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ فرض عبادت، فرض روزے خامند کے منع کرنے کے باوجود اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ اس کو رکھو گی۔ جو نفلی روزے ہیں، اگر آپ کا خامند آپ کو کسی وجہ سے منع کر رہا ہے تو پھر آپ نے خامند کی ماننی ہے، نہ کہ اپنی مرضی کرنی ہے۔ نفلی عبادت کے اندر خامند کی بات کو اہمیت دی جائے گی، اس کی مانی جائے گی۔ اگر وہ روزے سے روکتا ہے، آپ کو روزے سے روکو، کیونکہ یہ فرضی روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے۔ باقی انما الاعمال بالنیات، اللہ کو پتا ہے آپ کی خامند کی کیا نیت ہے، کس نیت کے اوپر اس نے آپ کو اس نفلی روزے سے روکا، ٹھیک ہے۔ آپ کی خواہش اپنی جگہ پہ، اور انشاءاللہ
انشاءاللہ تعالی اگر آپ اپنی اس خواہش کو وقتی طور پہ روک دیتے ہو خامند کی اطاعت کے اندر، خامند کا حکم پورا کرنے کی خاطر، اللہ آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور خامند کی اطاعت کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا میری بہن، اگر نفلی روزے سے آپ کا خامند کسی عذر کی بنا پہ آپ کو روک رہا ہے کہ آپ نفلی روزہ نہ رکھو، تو بالکل آپ خامند کی اطاعت کرو، اس کے حکم کو مانو، اس کی بات کو تسلیم کرو اور نفلی روزے سے اپنے آپ کو روک لو۔ کوئی حرج والی بات نہیں، اللہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔